السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ریاض الجنہ کے بارے میں تفصیلات دوں گا۔ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ریاض الجنہ میں انٹری کیسے کرنی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کی ساری ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہو جائیں، اور آپ جب عمرے پہ جائیں تو آپ کو وہاں جا کے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ میں حاضر ہیں اور جواد بھائی ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح، اور آج ہم جواد بھائی سے پھر جانیں گے، کچھ چیزوں کی معلومات لیں گے۔ السلام علیکم جواد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ جواد بھائی جیسا کہ پہلے بھی ہم نے جو ویڈیوز جو ماشاء اللہ ناظرین کے لیے جو بنائی ہیں تو اس میں آپ نے بڑے اچھے جو ہیں وہ پیغام دیے ہیں، لیکن ایک چیز میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ آپ نے اتنا کچھ بتایا ہے، لیکن آپ کے جو ہے وہ ولاگس کا نام جو آپ نے رکھا ہے ماشاء اللہ اتنا پیارا ہے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ جی جواد بھائی اس سے ریلیٹڈ ابھی تک آپ نے جو ہے نا وہ کچھ بات مجھے بھی نہیں بتائی اور ناظرین کو بھی نہیں بتائی، تو اس حوالے سے تھوڑا کائنڈلی آپ جو ہے وہ گائیڈ کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی چینل لے لیں جو آپ کو یہ ڈیٹیلز دے رہا ہوگا عمرہ کرنے کا، اس میں آپ کو سب یہی بتاتے ہیں کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب یہ عمرہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، صفا مروہ کے ساتھ چکر ہیں، وہ ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ عمرہ کرنے کا طریقہ تو ہر کوئی بتا دے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ضروری چیزیں ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عمرہ کرنا ہم کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو ہر بندہ عمرہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مین پوائنٹ ہے، لیکن دیکھیں اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی تو بتانی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو پہلی دوسری تیسری ویڈیو میں بتایا، ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، کون کون سی چیزیں لے کے جانی ہے، وہاں پہ کیسے رہنا ہے، کیسے وہاں پہ ٹائم گزارنا ہے، کون کون سی جگہ ہیں جو نزدیک ہے حرم کے، ہوٹل کون سے اچھے ہیں، یا کن چیزوں کا واؤچر کا خیال رکھنا ہے، اپنی ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، میڈیسن وغیرہ کا، اپنے واؤچرز کا دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حرم میں کس جگہ پہ آپ نے کہاں سے اکٹھے ہونا ہے، کہاں پہ بزرگ ہیں ان کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بتانی یہ بھی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اب فرض کریں آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، تو وہ تو ایک ہمارا پوائنٹ ہو گیا، اس کے آگے پیچھے کیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اس کے بعد کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ سارا ایک پروسیس ہے، ایک چین ہے پوری جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اگر وہ صرف ہم ایک پارٹ کو، ایک چیز کو پکڑیں گے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، تو وہ آپ کا عمرہ مطلب کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اس سے ظاہری بات ہے، آپ جا رہے ہیں، اتنی دور جا رہے ہیں، اتنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں، تو آپ کا عمرہ اگر صحیح طریقے سے ادا نہ ہو، یا اس کو آپ اچھے طریقے سے وہاں پہ ادا نہ کریں، تو آپ کا اتنا دور جانے کا، اتنا پیسے لگانے کا فائدہ، وہی مقصد ہی آپ کا خراب ہو جاتا۔ تو اسی لیے میں یہ جو چیزیں ہیں وہ پارٹس میں بتا رہا ہوں، تاکہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے، ان کو ہر چیز باریکی سے سمجھ آ جائے کہ یار اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، کون سی چیز ساتھ لے کے جانی ہے، کون سی چیزوں کا وہاں پہ دھیان رکھنا ہے، تبھی جا کے وہ مطلب کمفرٹیبل طریقے سے، آرام سے، پورے طریقے سے، تسلی سے عمرہ کر سکیں گے۔ اب ہم اگر ایک چیز بتا دیں گے کہ یار عمرہ ہی ایسے کرنا ہے، اس کے یہ طریقے ہیں، اتنے فرائض ہیں، یہ چار مطلب 4 چیزیں یہ کرنی ہے، 5 چیزیں یہ کرنی ہے، 7 چکر لگانے، 7 دفعہ طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی اس سے پہلے کیا کرنا ہے، حرم جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، اور اس سے پہلے بعد میں کیا کرنا ہے، وہ چیزیں بھی تو بتانی ہے ہم نے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مراد پوری کرے، جس نے بھی جانا ہے حج عمرہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مجھے اب حج کا نہیں پتا کیونکہ میں گیا نہیں ہوا ابھی تک،
ٹھیک ہے, اور میری پوری خواہش ہے کہ انشاءاللہ حج کے لیے بھی جائیں ہم لوگ. آمین آمین. تو جب میں خود ایک دفعہ جاؤں گا تو اس کے بعد ہی پھر میں بتا سکوں گا نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جب تک ایک چیز خود نہیں کرتا وہ دوسرے کو نہیں بتا سکتا. بالکل ایسے. تو اب یہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہی ہے. ابھی ہمارا یہ بلاگ ہے, اس میں ہم آپ مطلب آج ہم بات کریں گے ریاض الجنہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی جانے سے پہلے والی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی عمرے سے پہلے عمرہ جانے سے پہلے ایک ایپ ہے, وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے اپنے موبائل میں. نسوک ایپ ہے, وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں آپ نے پہنچتے ہی جب آپ مکہ پہنچیں گے, یا اگر آپ نے مدینہ جانا ہے تو پھر آپ کو 4-5 دن پہلے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ اس میں انٹری رجسٹریشن کروانی پڑے گی, تب جا کے آپ کا وہاں پہ ریاض الجنہ میں انٹری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات آپ نے لوگوں کو بتائی, اور جو بھی تک نہیں گئے ان کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی بھی نہیں. کیونکہ پہلے لاسٹ ٹائم جب ہم گئے تھے 2020 میں, تب انٹری کا کوئی ایسا سین نہیں تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک قطار ہوتی تھی, آپ اس میں لگ جاتے تھے, تو اب اس میں گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے تو وہ اس کے بعد آپ کا نمبر آتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے بالکل چینج کر دیا ہے پروسیس. انہوں نے ایک نسوک ایپ بنا دی ہے. ٹھیک ہے, جو حج اور عمرہ میں تو آپ نے ایپ سٹور سے یا ایپل سٹور سے جو بھی موبائل آپ یوز کر رہے ہیں وہاں سے نسوک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اگر آپ مکہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں پہ رجسٹریشن کروا لیں اسی وقت. صحیح. ٹھیک ہے, اور اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ اگر آپ نے مدینہ جانا ہے تو پھر آپ کو ادھر ہی پاکستان میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. ٹھیک. اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کی رجسٹریشن کر لیں. یا اگر آپ نے مدینہ جانا ہے تو مدینہ انٹری جب آپ لینڈ کریں, جب آپ ہوٹل چلے جائیں تو اس وقت فوراً کر لیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہاں رش کیو لگی ہوتی ہے, بعض اوقات رش میں نمبر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ اس پریشانی سے بچا جا سکے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ریاض الجنہ میں انٹری نسوک ایپ سے ہی ہوتی ہے, اب اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ آپ نے کچھ لوگ وہ جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے نا تو ایک پیج اپیئر ہوتا ہے جس میں QR کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ بلنک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بندے کی رجسٹریشن ہو گئی ہے. اب کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستانی لوگ, وہ اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں. اچھا. وہ اس پیج کا نا کہ ہماری رجسٹریشن ہو گئی ہے, لیکن آپ نے اس ایپ کو لائیو رکھنا ہے. مطلب وہ آپ کی رجسٹریشن ہوگی, آپ نے لاگ آؤٹ نہیں کرنا اس کو, آپ نے اسی طرح اس پیج کو کنٹینیو رکھنا ہے. مطلب ایپ کو اوپن ہی رکھنا ہے, ٹھیک, لاگ آؤٹ نہیں کرنا, لاگ ان ہی رہنے دینا. کچھ لوگ لاگ آؤٹ کرتے ہیں. ہاں, لاگ ان ہی رہنے دینا ہے. اور جب آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ جب کیو لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے, تو آپ نے اس کو فوراً ایپ کھول کے دکھانی ہے, تو وہ اس وقت آپ کا لاگ ان شو ہو جائے گا. اگر آپ لاگ آؤٹ کر لیں گے اور اسکرین شاٹ لے لیں گے, وہ اسکرین شاٹ نہیں مانتے. بالکل ٹھیک. وہ اس وقت آپ کو اتنے کیو میں کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ کو پھر نکال دیتے ہیں. فائدہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ نے اس کو لائیو رکھنا ہے. ہاں, اس کو آپ نے لاگ ان جب کر لینا ہے تو اس کو لاگ ان ہی رہنے دینا ہے, لاگ آؤٹ نہ کرنا. اگر لاگ آؤٹ کرنا بھی ہے تو پھر آپ نے جب آپ وہاں جائیں گے ریاض الجنہ کی کیو میں, تو آپ نے وہاں جا کے اس کو لاگ ان کر لینا تاکہ اپلیکیشن لائیو ہو جائے. اور اسکرین شاٹ آپ نے نہیں لینا, نہ ان کو اسکرین شاٹ دکھانا ہے, کیونکہ وہ اسکرین شاٹ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ایک اچھا پیغام آپ نے دیا تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اور کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو جواد بھائی, یہ تو ریاض الجنہ سے ماشاءاللہ اس کے متعلق ہو گیا. اب عمرہ کرنے کا کائنڈلی آج آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو کیسے ماشاءاللہ. اچھا, انشاءاللہ علی بھائی, اب دیکھیں یہ ہمارا جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں جو مین پوائنٹس وہ میں نے بتا دیا. بالکل. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم احرام باندھنے کا طریقہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی بتا دوں گا, اور جو خواتین ہیں ان کو بھی تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں گا کہ احرام باندھنے کے پہلے اور احرام باندھنے کے بعد کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. تو جواد بھائی, آپ ہمیشہ کی طرح اپنے جو ہے وہ ویورز کو ایک ریکویسٹ کر دیں کہ آپ کے چینلز کو دیکھیں, شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. جی, کائنڈلی میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں, اور انشاءاللہ باقی بھی آپ کو انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں گی. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی صحت تندرستی والی زندگی دے, اور اپنا خیال رکھے,
اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد کر رکھیں اور کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کر دیں. میری بھی یہی ریکویسٹ ہے جواد بھائی کی جانب سے، جس طرح جواد بھائی نے آپ کو گزارش کی، اور میں بھی کہوں گا کہ جواد بھائی کے چینل کو بالکل دیکھیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.